سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی، اور تمام عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت مبارک ہو۔ اور بہت ہی بابرکت دن ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو اس وقت امت اسلامیہ پر مشکل وقت ہے، اس کو پروردگار اس ولادت کے طفیل کریم اہل بیت ہیں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام آسانیاں فرمائے اور انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جائیں۔ آمین۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے صحابہ اور خلفاء کی نگاہ میں ان کا مقام اور ان کی منزلت کیا ہے بیان کیا قبلہ نے، لیکن یہاں میں خدا کی نگاہ میں ان کا کیا مقام ہے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ممکن ہے کہ حدیث کے اندر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ صحیح ہے، صحیح السند ہے یا ضعیف ہے، لیکن قرآن مجید میں پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت رکھو، یعنی محبت نہیں ہے بلکہ ان کی اتباع بھی کرنی ہے اور پیروی بھی کرنی ہے۔ اس میں ایک مصداق پنجتن میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے آیہ مودت میں۔ اسی طرح پروردگار عالم جب ان کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے تو فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت تم سے رجس کو دور کیا نہیں ہے، رکھا ہے، یعنی اعلان پروردگار فرما رہا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے پاک ہستیاں ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں جب انہوں نے امام حسن امام حسین بیمار ہوئے اور 3 دن روزے رکھے، منت مانی مولا امیر المومنین نے اور جناب سیدہ نے، تو نہ صرف ماں باپ نے روزے رکھے بلکہ امام حسن امام حسین گھر کی کنیز جناب فضہ نے بھی روزے رکھے، اور پھر پروردگار عالم نے جب انہوں نے روزے کا وقت آیا اور تینوں دن جو اپنے کھانا ہے افطاری ہے وہ مسکین یتیم اور اسیر کو عطا کر دی، تو پروردگار نے آیت کو نازل کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں اور اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ تو بے انتہا بلند مقام ہے۔ جب مباہلہ کے میدان میں عیسائیوں کے مقابلے پر گئے تو نبی کریم اپنے ساتھ پنجتن کو، جن میں ایک امام حسن مجتبیٰ ہیں، ان کی انگلی کو تھام کر لے کر گئے۔ امام حسن کا مقام یہ ہے کہ جب عیسائیوں نے ان کو دیکھا تو عیسائی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو یہ اشارہ کر دے پہاڑ کو تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا، یعنی امام حسن مجتبیٰ کا مقام اتنا بلند ہے۔ قرآن مجید میں بے انتہا آیات ہیں، میں نے چند کی طرف جو مشہور ہیں اور متفق علیہ ہیں ان کی طرف اشارہ کیا۔ امام حسن سے جو سوال ہے اور بہت ہی لازمی سوال ہے کہ ہمارے جوان کیا سیکھ سکتے ہیں۔ ایک دشمن امام حسن کا واقعہ ملتا ہے کہ امام کے سامنے آیا اور اسے پتہ چلا کہ یہ امام ہیں اور مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو اس وقت جو حالات تھے اس کی وجہ سے وہ چونکہ دشمن تھا، اس کی نگاہ میں مولا علی علیہ السلام بھی دشمن تھے، امام حسن علیہ السلام بھی دشمن تھے، تو اس عنوان سے اس نے بہت برا بھلا کہا اور سب و شتم کیا۔ مگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھیں کریم ہے، حلیم ہے، بردبار ہیں، بہت صبر و تحمل کے ساتھ اس کی پوری بات کو سنا اور فوراً کوئی رپلائی نہیں کیا، بلکہ اس اچھے انداز میں، یہ جوانوں کے لیے ہماری نصیحت ہے، اس بہترین انداز میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تم ضرورت مند نظر آتے ہو، مسافر نظر آتے ہو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، اگر بھوکے ہو تو کھانا کھلاؤں گا، اگر لباس نہیں ہے تو لباس دوں گا، کوئی بھی ضرورت ہے تو میں تمہاری پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں تک کہ 3 دن وہ مہمان رہا اور مہمان نوازی کی اس کی جو دشمن تھا، اور پھر اس کے بعد جب وہ پلٹا ہے تو یہ کہتے ہوئے پلٹا کہ پورے روئے زمین پر میں آپ اور آپ کے بابا سے زیادہ کسی کا دشمن نہیں تھا، مگر یہ جو آپ کا میں نے اخلاق دیکھا ہے، یہ جو آپ کا میں نے انداز دیکھا ہے، کردار دیکھا ہے، اس کے بعد روئے زمین پر آپ اور آپ کے بابا سے زیادہ کوئی میری نگاہ میں بہترین نہیں ہے اور افضل ترین نہیں ہے۔ تو انسان کو اپنا ایسا کردار پیش کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ اس کے لیے اچھائی کا سبب بنے بلکہ اس کے والدین کے لیے بھی اچھائی کا سبب بنے۔ یہاں ایک آخری بات پیش کر دوں، وہ یہ کہ گناہان کبیرہ، گناہ کی قسمیں ہیں، ایک چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ایک بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ گناہان کبیرہ میں سے یہ ہے کہ اگر انسان ایسا کردار، اولاد ایسا کردار معاشرے میں پیش کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے، تو یہ گناہان صغیرہ نہیں، گناہان کبیرہ یعنی بڑے گناہوں میں سے۔ تو انسان کوشش کرے کہ ایسا کردار پیش کرے، بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور جیسا امام حسن مجتبیٰ کی سیرت میں ملتا ہے، ایک کنیز، ایک پھول لے کر آئی دینے کے لیے، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ گلدستہ ہے، محبت میں آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب بدلے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ ایک کنیز ہے آپ کی، اس کو آپ نے خریدا ہے، اور اس زمانے میں بہرحال ایک سسٹم ہے، تو فرمایا کہ ایک پھول دینے پہ، سوال کیا کہ ایک پھول دینے پہ آپ نے اس کو آزاد کر دیا؟ فرمایا قرآن مجید کی آیت ہے
اذا حییتم بتحیۃ فحیوہ بأحسن منہا، اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے، کوئی ہدیہ دیتا ہے، تمہیں اس سے بہتر اسے دینا ہے۔ اس نے ایک پھول دیا، اس کے بدلے میں نے اسے آزادی سے بہتر کچھ نہیں پایا، اس کو آزاد کر دیا۔ کیا بات، کیا آداب ہے، کیا اخلاق ہے، کیا کردار ہے۔ عامر عبداللہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟